میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ سب سے پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ اور نظریہ، جس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بلوچستان کی جو آخری کتاب تھی ریکنسیلیشن، اس ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ ہمارا یہ یہاں کوشش ہوگا کہ نہ صرف ہمارے تمام دوست جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے ساتھ، مگر تمام اس صوبہ میں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان کے باہر، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ارادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ریکنسیلیشن کے تھرو سب کے ساتھ انگیج کریں۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں اتنے سارے مسائل ہیں کہ یہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک سیاسی جماعت اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو۔ امید یہ کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے ایک نیک نیتی کے ساتھ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مثبت نتائج دے سکیں گے۔ میں نے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو پہلا دورہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ انشاءاللہ تعالی گوادر میں ہوگا، جہاں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود پہنچ کے نہ صرف نقصان کا جائزہ کریں گے مگر وہاں کے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے اپنا اعلانات بھی کریں گے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں اپنا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق یا اس پہ ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور سوچ یہ تھا کہ اگر ہمیں وفاقی حکومت میں لیڈ رول ملے تو ہم کافی سخت اور مشکل ریفارمز کر کے اس عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران کے دوران، جہاں پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں حکومت بنا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا کوشش ہوگا کہ صوبائی حکومت کے وسائل میں سے جتنا ہم اپنا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں ویسے انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم کریں، اور یہاں کے نوجوان کو، یہاں کے عوام کو وہ ریلیف دے جس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو اب ایک ایسا جماعت لیڈ کر رہی ہے جو کہ شہیدوں کا جماعت ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دینا پڑے، شہادتیں اتنا زیادہ تعداد میں بار بار شہادتیں قبول نہ کرنا پڑے، اور یہی سوچ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کے مطابق یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کرے۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں تک دہشت گردی ہے ہم نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 Ds کا پالیسی ہے دہشت گردی کے لیے، جو 2008 میں ہم نے ان 3 Ds کے پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سوات میں، وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا کہ ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ،
اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں بھی اسی پالیسی کے مطابق اس ایشو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پورا ملک میں مگر خاص طور پہ بلوچستان کی سول سوسائٹی کے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے, ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے, اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالیسی کے مطابق ہم ایسا پارلیمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلیمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ اس ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے ایڈریس کریں. ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس ایشو پہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے اور پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے. ویسے کافی ہمارا پوائنٹس ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمیں بہت اس کے لیے موقع ملیں گے. میں بار بار کوئٹہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک بار پھر اپنے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. تمام سیاسی جماعتیں, مسلم لیگ نواز, بلوچستان عوامی پارٹی, ANP اور تمام جماعت اسلامی کے سب کا شکر گزار ہوں, مگر ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں, چاہے وہ جماعت علماء اسلام ہو, BNP مینگل ہو, ڈاکٹر مالک کا جو جماعت ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں. اس لیے اگر ووٹ نہیں ڈالا گیا تو کم از کم ہمارا مخالفت نہیں کی, اپنا نمائندہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کی, تو ایک قسم کا آپ ایسے وزیر اعلیٰ مفتی صاحب جو تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وزیر اعلیٰ ہو, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کے جو جائز کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو ان کی شکایت ہوں گے, مسائل ہوں گے, کمپلینٹس ہوں گے, ان کو بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کلبی اگر آپ سلمان بھائی آپ کوشچن کر لیں. جی سر, یہاں آپ نے کہا کہ تمام جماعتوں نے متحدہ طور پر ساتھ دیا. ماضی میں 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ تھی, لیکن بلوچستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے. سب سے پہلا امن و امان اور مسنگ پرسن کا معاملہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد جو مالیاتی امور ہے اس حوالے سے بھی بلوچستان کو کافی توجہ کی ضرورت ہوگی, تو اس کنڈیشنز کو کیسے دیکھیں گے؟ تھینک یو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت تھا, اور جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکالے, وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات تھے, چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو, ان کو ہم نے ایڈریس کیا. ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے غازِ حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا. اور میرا خیال میں کہ اگر اس غازِ حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے کے آج تک عمل درآمد ہو رہا ہوتا, تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتحال بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہوتے. مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اس صوبے کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اور ہم دن رات انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں. مسٹر چیئرمین, یہ میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو روڈ میپ آپ نے نہیں بتایا کہ ریکنسیلیشن کیسے ہو. کیا آپ نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن, پارٹی کا ڈیلیگیشن CM صاحب کو آپ نے کوئی اسائن کرنا ہے, نواب
زیری صاحب کو آپ نے کرنا ہے، دوسرے دیگر سرداروں پہ کہ وہ جا کے ان سے بات کریں جو باہر بیٹھے ہوئے، یہ بھی کنسلیشن ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پچھلی حکومت تھی اور اس حکومت میں بہت فرق ہے، ٹائم بہت آگے نکل گیا. ہمیشہ پریشر ہوتا ہے، سی ایم بڑا ویک ہوتا ہے، اتنے پریشر اس پہ ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کوئی ویٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ دوسری جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہیو کریں؟ تھینک یو. جہاں تک ہمارا ریکنسیلیشن کا کوشش ہوگا، میں نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو ہمارا شہباز شریف صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور سب تمام سیاسی جماعتوں نے بات کی، تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا وزیر اعظم صاحب یا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے، اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، ایک تو میں روڈ میپ کا میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی وہ اسی سوچ کے مطابق تھی، اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا. وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے، اور جو پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں، پارلیمان کے باہر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کریں. پھر مختلف ٹاپکس ہیں. ایک ٹاپک جو میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، یہ مسنگ پرسنز کا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے، کافی مشکل ایشو ہے، کافی کمپلیکس ایشو ہے. اب اگر بلوچستان میں اگر صوبائی اسمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں اور تمام سیاسی جماعتیں کا نمائندگی ہو، تو اس میں بیٹھ کے وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں، اچھے سجیسشنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال، ہاں نہیں بھٹی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے، وہ بہت مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ 2008 سے 13 تک اور آج سے بہت فرق ہے، مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بننا جا رہے ہیں، ہمارا 2008 کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاورز ہیں، زیادہ وسائل ہیں. اور میرا ارادہ خود یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد میں ٹائم کم گزارنا چاہ رہا ہوں اور کوئٹہ اور کراچی میں زیادہ ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی تو اندرونی فیصلے کرتے ہیں، مشاورت سب کے ساتھ کرتے ہیں. اب تو اوبیسلی آپ کے جو پارلیمان کی جو میپ ہے، صوبہ سندھ میں واضح میجورٹی ہے، بڑے کلیئر ہے. صوبہ بلوچستان میں ایسے سپلٹ مینڈیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ اپنے نمبرز ہیں، مسلم لیگ کے اپنے نمبرز، JUI کے اپنے نمبرز، تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے نمبرز. تو ضرور ہم نے اپنے ٹائم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی اور صوبائی نمائندے سے مشورہ کر کے ہم نے پھر کنسنسس چیف منسٹر سرفراز بھٹی صاحب. بات کی جا رہی ہے سوری، بلوچستان میں 2.5 سال کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک فارمولہ طے ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں قوم پرست سیاسی جماعتیں بڑی ناراض ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور یہی وجہ کہ آج محمود خانہ چلتے نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف. تو اس کو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے کہ دوریاں نہیں پیدا ہو رہی بلوچستان میں؟ جہاں تک قوم پرست سیاسی جماعتوں ہیں، میں نے پہلے سے کہا
کہ ایک تو احتجاج ہر کسی کا حق ہے، جمہوریت میں ان کا حق ہے، جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی ایشوز ہیں وہ اٹھائیں، وہ پارلیمان کے اندر اٹھائیں، وہ پارلیمان کے باہر اٹھائیں، بالکل ان کا حق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر کے، نیک نیتی کے ساتھ انگیج کر کے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو فالٹ لائنز ہیں ان فالٹ لائنز کو اس ریکنسیلیشن کے پروسیس سے ہم ایڈریس کریں، تاکہ کوئی اور ان فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا صوبہ کو یا ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں تک یہ صدر کے الیکشنز ہیں، سنی اتحاد کونسل کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی چننا چاہیں وہ اپنا صدر کا نمائندہ بنائیں، مگر میرا خیال میں اگر اچک سائز صاحب، جس کے لیے میرا بہت احترام ہے، عزت ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پرست نہیں کہہ سکے گا۔ ادھر سے لے لے سوال۔ 2.5 سال کی حکومت کا فارمولہ طے ہوا ہے۔ سوال جو ہے پہلے تو آپ کو مبارک ہو سرکار زندگی صاحب جیسا وزیر اعلیٰ کو ملا، اور بلوچستان کے کافی سارے ایسے مسائل جو کہ وہ حل طلب ہے، جیسے کہ ابھی گوادر ہے اور دوسرے علاقے ہیں اور بلوچستان کے دیگر علاقے، تو وہاں پر فرسٹ آف آل گیس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ گیس نہیں ہے، بالکل صحیح، اور جب بھی ہم صوبائی حکومت سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق کا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وفاق کا سبجیکٹ۔ بالکل صحیح۔ سر اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر بلند خان جزیر صاحب ہر سے ذرا سی میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے، تو اب یہ حکومت پر بھی یہ ان کا کیا ہوگا؟ جواب تو دو، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، خاص طور پہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے ایک جیسے ایشوز ہیں جن کا ہمارا شکایت زیادہ تر وفاق سے ہوتا ہے۔ اب امید یہ ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کہ جو دونوں صوبے سندھ اور بلوچستان ساتھ بیٹھ کے ہم وفاق سے بات کریں گے، اور جبکہ وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہم وزارتیں تو نہیں سنبھالیں گے، مگر ہم اپنے انپٹ ضرور دیں گے، اور ان ایشوز کے مطابق ضرور انپٹ یہی دیں گے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، جو صوبوں کا حقوق ہے، جو صوبوں کو وسائل ہیں ان کو دینا چاہیے، اس کا فائدہ تمام صوبوں کا ہوگا، پنجاب سے لے کے بلوچستان، سندھ اور پختونخوا کو ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کریں گے۔ کس سے؟ خلیل صاحب سے۔ بلاول صاحب، آپ اور زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ بہت زیادہ کہا کہ اسلام آباد والے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح تبدیل کریں گے؟ ایک تو پاکستان کا حصہ، میں اتنا دور تو نہیں جاؤں گا، مگر ضرور والد صاحب نے بھی یہ کہا اور میں نے بھی کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کو کم سمجھتے ہیں، ان مسائل کا حل کم سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، صدر زرداری انشاءاللہ تعالی اس ملک کا صدر بنے گا، وفاق کا نمائندگی کرے گا، اگر وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے تو تمام صوبوں کا نمائندگی کر رہا ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کوئٹہ کا آواز اسلام آباد میں پہنچائیں، یہی ہمارا انشاءاللہ تعالی وفاقی سطح پہ ہمارا پروگرام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔